السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، 8ویں جماعت کی چھٹی نظم دلوں میں روشنی کرو، جس کے شاعر یونس قنوجی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کی سرگرمیاں حل کریں گے۔ سب سے پہلے شاعر کا شب کی خاکہ مکمل کرنا ہے۔ تو شاعر کے بارے میں جو معلومات پوچھی گئی ہے: نام، تخلص، پیدائش، انتقال اور شعری مجموعے، 6 چیزیں پوچھی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جان پہچان کی مدد سے نام لکھیں گے۔ محمد یونس بیگ، ان کا نام تھا اصل میں محمد یونس بیگ، اور ان کا تخلص تھا یونس۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اوپر تخلص کی علامت بھی لگی ہوئی ہے۔ پیدائش کب ہوئی؟ 1926 میں، اور وفات ہوئی 1983 میں۔ اس کے علاوہ ان کے شعری مجموعے 2 کتابیں ان کی: شعلۂ افکار، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، شعلۂ افکار، اور زخم احساس۔ یہ 2 کتابوں کے نام آپ یہاں لکھیں گے۔ تو اس طرح سے یہ شب کی خاکہ آپ مکمل کریں گے۔ اس کے بعد ایک جملے میں جواب دینا ہے۔ شاعر جور و جفا کی کلائیوں کو تھام لینے کا مشورہ کیوں دے رہا ہے؟ شاعر جور و جفا کی کلائیوں کو تھام لینے کا مشورہ اس لیے دے رہا ہے کہ جور و جفا کی بھی حد ہو چکی، بہت زیادہ ظلم و ستم ہو چکا، اب ظلم کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح آپ جواب لکھیں گے کہ شاعر جور و جفا کی کلائیوں کو تھام لینے کا مشورہ اس لیے دے رہا ہے کہ اب جور و جفا کی حد ہو چکی، بہت زیادہ ظلم و ستم ہو چکا۔ اس طرح سے آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے: آج میرے تمہارے شہر کا کیا حال ہے؟ تو آج میرے اور تمہارے شہر میں انتشار ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے: شاعر کن لفظوں میں یقین دلا رہا ہے کہ نوجوان ہی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ تو شاعر یقین کرو کہ تم جہان زیست کے امام ہو، یہ جو لکھا ہوا ہے نیچے، آپ یہ لکھیں گے کہ شاعر یقین کرو کہ تم جہان زیست کے امام ہو، اس کے ذریعے، ان لفظوں کے ذریعے یقین دلا رہا ہے کہ تم تبدیلی لا سکتے ہو۔ شاعر نے رزمگاہ خیر و شر کسے کہا ہے؟ شاعر نے رزمگاہ خیر و شر دنیا کو کہا ہے۔ 5واں سوال ہے: شاعر نظم میں کس کس سے انتقام لینے کا مشورہ دیتا ہے؟ تو یہاں اصل میں یہ سوال اس طرح ہونا چاہیے: شاعر نظم میں کس سے انتقام لینے کا مشورہ دیتا ہے؟ تو شاعر نظم میں ہوس گزیدہ شام سے انتقام لینے کا مشورہ دیتا ہے۔ دیکھیے یہ آخری میں ہے، ہوس گزیدہ شام۔ تو شاعر ہوس گزیدہ شام سے انتقام لینے کا مشورہ دیتا ہے۔ اس کے بعد مختصر جواب لکھیے میں۔ پہلے بند میں شاعر ماضی کی کن باتوں کا تذکرہ کر رہا ہے؟ یعنی پہلا بند ہم دیکھیں گے، اور اس میں جو ماضی کی باتیں شاعر نے بیان کی وہ ہم بیان کریں گے کہ شاعر پہلے بند میں یہ تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم بہت دھوکہ کھا چکے، ہم نے بہت غم اٹھائے، اور ہم غموں کی بھیڑ میں کھو گئے، ہمارا حال خراب ہو گیا، ہم تقدیر پر راضی ہوئے، اور ہمارا سکون غارت ہو گیا، ہماری جان سلگ گئی، اور نظر اداس ہو چکی، اور وفا اور جفا دونوں کی حد پار ہو چکی۔ اس طرح سے آپ یہ پہلے بند میں ماضی کی جو باتیں شاعر نے بیان کی ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ دوسرے بند میں شاعر نے زمانے کی عکاسی کس طرح کی؟ تو اب دیکھیے دوسرے بند میں شاعر نے عکاسی کیسے کی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو خلاصے میں جو دوسری لائن کا آخر ہے، یہ سچ ہے کہ آج دنیا میں شہر شہر بدنظمی پھیلی ہوئی ہے، ظلم کا غبار پھیلا ہوا ہے، راستہ دکھائی نہیں دیتا، پاؤں تھک گئے ہیں، دل اداس ہیں، مگر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ان حالات کو بدل سکتے ہیں، بس قدم بڑھانے کی دیر ہے۔ اتنا آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد سوال پوچھا گیا ہے: تیسرے بند میں شاعر کن الفاظ میں حوصلہ افزائی کر رہا ہے؟ تو تیسرے بند میں شاعر، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر نیچے سے تیسری لائن آپ دیکھیں کہ اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں تو تخت و تاج کو ٹھوکروں سے اڑا سکتے ہیں،
دنیا اچھائی اور برائی کی جنگ کا میدان ہے. وقت یہ چاہتا ہے کہ کوئی ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، ہمت سے قدم بڑھائے، جیت ہماری ہوگی. اس لیے قدم بڑھاؤ، دنیا کے نظام کو بدل ڈالو. اس طرح تیسرے بند میں شاعر حوصلہ افزائی کر رہا ہے. اس طرح آپ جواب لکھیں گے. اس کے بعد یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یقین کرو کہ تم جہان زیست کے امام ہو. اس مصرے کی وضاحت کیجیے. تو آپ کہیں گے کہ اس مصرے میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے اور یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ تم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم یہ سمجھ لو کہ تم دنیا کی یعنی زندگی کے یقین کرو کہ تم زندگی کی دنیا کے امام ہو، یعنی تم زندگی کی قیادت کر سکتے ہو، تم زندگی کو صحیح راستے پر لا سکتے ہو. تو اس مصرے میں شاعر نے عزم اور یقین پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے. اس طرح آپ لکھیں گے. نظم کے آخری بند میں شاعر نے جو نصیحت کی ہے اسے اپنے لفظوں میں بیان کیجیے. تو دیکھیے شاعر نے آخری بند میں یہ نصیحت کی ہے کہ جو لوگ بکے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا ہوا ہے، ان سے تم ان کی طرح تمنا نہ کرو اور ان کی طرح جستجو مت پیدا کرو اور ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نصیحت کی ہے. ہوس گزیدہ شام سے سحر کا انتقام لو، اس مصرے کی استحسانی وضاحت کیجیے. تو آپ اس میں یہ کہیں گے کہ اس مصرے میں شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے. شام اور سحر، اس میں دو متضاد الفاظ استعمال کیے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے کہنے کی کوشش کی ہے کہ وہ شام، پہلے تو شام کا اندھیرا اور اوپر سے شام بھی ایسی جو ہوس گزیدہ ہو، جو خواہش کی ماری ہو. تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو خواہش کی ماری شام ہے، اس سے سحر کا اور صبح کا انتقام لو، بدلہ لو اور اس شام کو جو ہے یہ ہوس گزیدہ شام کو ختم کرو اور اس کے مقابلے میں صبح کی جو ہے صبح کو لانے کی کوشش کرو. تو اس طرح سے آپ اس کی استحسانی وضاحت کریں گے. اس کے بعد آپ کو پوچھا گیا ہے کہ درجن الفاظ کی قافیہ تلاش کر کے لیجیے. تو جیسے اداس ہے تو اداس کے ساتھ کیا آئے گا؟ یاس، دہر شہر، انتشار غبار، ہراس یاس، ضمیر خمیر. اس طرح آپ کو یہ قافیہ لکھنا ہے. اس کے بعد نظم سے ہم معنی الفاظ تلاش کر کے لکھیے. اب ہم معنی الفاظ تلاش کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ نظم سامنے رکھنی ہوگی. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں علم اور ادھر ہے غم. تو علم اور غم یہ دونوں بھی ہم معنی الفاظ ہیں. ویسے ہی رضا اور نصیب، تو رضا اور نصیب بھی ہم معنی الفاظ ہیں. اور آگ لگنا اور سلگنا دونوں بھی ہم معنی الفاظ ہیں. اداس اور یاس. تو اس کے علاوہ جفا اور جور، تو جفا و جور بھی ہم معنی الفاظ ہیں. تو اس طرح سے آپ کو تلاش کرنا ہے. تو یہ آپ لکھیں گے وہاں پر. اس کے علاوہ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ دیے ہوئے الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیے. یعنی یہ جو الفاظ دیے ہیں علم، آزما، اب، آگ، اداس، انتشار، آرزو، ان کو آپ کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھنا ہے. تو سب سے پہلے جو الف مد آ والے جو الفاظ ہیں وہ آئیں گے. تو ہم دیکھیں گے آزما، آگ اور آرزو، یہ تین. تو اس میں بھی پہلے کون سا آئے گا؟ پہلے آرزو آئے گا، اس کے بعد آزما آئے گا، اس کے بعد آگ آئے گا. یہ تین ہو گئے. اس کے بعد آپ کے جو الفاظ بچے ہیں علم، اب، اداس اور انتشار، یہ چار بچے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے اب آئے گا اور اس کے بعد اداس آئے گا، اس کے بعد آگ آئے گا، علم آئے گا اور آخر میں انتشار آئے گا. اس طرح سے آپ کو یہ ترتیب سے لکھنا ہے. اس کے بعد آخری سوال ہے آپ کا، نظم سے متضاد الفاظ تلاش کر کے لکھیے. پہلے آپ نے ہم معنی الفاظ تلاش کیے تھے، اب متضاد الفاظ تلاش کرنا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر وفا اور جفا، وفا اور جفا یہ متضاد الفاظ ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں. اور اس کے علاوہ
آپ اگر دیکھیں تو خیر و شر بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں. اسی طرح سے شام اور سحر یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہے. تو اس طرح سے آپ متضاد الفاظ لکھیں گے. تو امید ہے آپ کو یہ سرگرمیاں سمجھ میں آئی ہوں گی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.